ہم سب جو ہے نا اپنے حق کی بات کرتے ہیں, کوئی اپنے فرض کی بات نہیں کرتا. میں اپنا فرض ادا کر دوں تو آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے, آپ اپنا فرض ادا کر دیں تو میرا حق ادا ہو جائے گا. کیونکہ بھائی تو جاب تو مل گئی اسسٹنٹ پروفیسر کی, پھر یہ بتا دیا کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہے اگلے 3 سال آپ کے لیے کارڈک سرجری کے لیے. اوکے. تو فرینڈز آف کارڈک سرجری بنائی, پیسے جمع کیے, 8-10 کروڑ روپے اور سول ہاسپٹل میں کارڈک سرجری بنا دی. پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے صرف 1 لاکھ آدمی چاہیے, 10,000 روپये مہانہ دیتا تو یہ 1 بلین منتھ بن جاتا ہے. میں نے کہا آنے والی ہوگی, کہ پیسے اس کے وہ تو آئے نہیں. وہ لٹرلی بس اپنی کرسی سے نیچے کری, بھائی تم نے کیے کبھی کرتے ہی کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین و سامعین, میں علی افضل خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. ناظرین, یہ جو ایک درد انسانیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, اور آپ لوگ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو درد انسانیت ہے یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی, اور بہت بڑی خوبی ہے, اور بہت بڑی صفت ہے. اور یہی جو درد انسانیت ہے, ورنہ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو یہ درد دل کا ہونا بہت ضروری ہے, اور بہت بڑی صفت ہے یہ, اور بہت بڑی بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے انسان کو یہ. تو آج کی جو شخصیت ہے, آج کے جو مہمان ہیں, ایک ایسی ہی شخصیت ہیں, ایسی ہی صفات کے حامل ہیں. ایک میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ وہ انسانیت کے لیے اور درد دل کے لیے کچھ کر سکیں. تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے اتنے مصروف اپنے شیڈیول میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی تھی کہ آپ نے ہمیں بلایا. وہ تو مصروفیت تو رہتی ہے, جی ہاں, تو جی ہاں, ہر چیز ساتھ چلنی چاہیے. بے شک ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب یا تو ڈاکٹرز بنتے تھے اسٹوڈنٹس یا انجینئرز بنتے تھے, آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کیا یہ گھر کی طرف سے یہ تھا کہ میاں یا تو تم ڈاکٹر بن جاؤ یا تم انجینئر بن جاؤ, یا خود آپ کا ذاتی شوق بھی یا ذاتی ایپٹیٹیوڈ تھا اس طرف؟ دیکھیں یہ تو میرا اپنا ذاتی تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور اس میں کوئی گھر سے کوئی پریشر نہیں تھا میرا. ویسے وہ بات آپ نے صحیح کہی تھی کہ جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے تھے وہ ڈاکٹر بنتا تھا, انجینئر بنتا تھا, جو اس 2 جگہ نہیں جاتا تھا وہ پھر جو ہے نا کامرس میں چلا جاتا تھا. اب لوگوں کے پاس بہت آپشنز ہیں. بچوں سے پوچھتے تھے ایسی ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ جی کس فیلڈ میں جا رہا ہے. کوئی کہتے میں شیف بنوں گا, تو کوئی کہتے میں کیا کروں گا. لیکن ہمارا زمانہ وہی تھا, اور میرا شوق تھا, اور یہی تھا کہ مجھے خدمت کرنی ہے. والد بھی ڈاکٹر تھے آپ کے کیا؟ نہیں, میں اپنی فیملی میں پہلا ڈاکٹر تھا. اچھا, ماشاء اللہ. فادر میرے بزنس مین تھے, بزنس کرتے تھے. کون سی میڈیکل یونیورسٹی سے آپ نے MBBS کیا؟ ڈاؤ میڈیکل کالج اس وقت ہوتا تھا, جو کیا اس زمانے سے میرے خیال شاید 2 ہی تھے کالج. ڈاؤ میڈیکل کالج باقاعدہ بعد میں آیا. ہاں, یہ بات کی بات ہے. پہلے تو پرائیویٹ ہوتے ہی نہیں تھا, پہلے پبلک سیکٹر ہی ہوتا تھا. ڈاؤ میڈیکل کالج, سندھ میڈیکل کالج, پھر بعد میں KMDC بنا, وہ بھی بعد کے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. تو اس وقت زمانے میں یہ 2 تھے. ڈاؤ جو پہلی کریم ہوتی تھی وہ ڈاؤ میں جاتی تھی, پھر سیکنڈ میرٹ والے وہ SMC میں جاتے تھے. اس زمانے میں تو یہی تھا, تو وہیں سے میں نے کیا. 79 میں داخل ہوا تھا وہاں پر ڈاؤ میڈیکل کالج میں. اچھا, تو میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں اس نہیں تو اتنے تو بوڑھے نہیں آپ ماشاءاللہ. دیکھیں ایج از جسٹ, کہتے ہیں نا کہ جسٹ اے نمبر, سوچ کی بات. ہاں, اور آپ ماشاءاللہ ینگ لگ رہے ہیں, تو بس آپ ینگ ہیں, کوئی بات نہیں اس میں. اچھا تو ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جب ڈاکٹر بنے آپ 79 کے بیچ تھا آپ کا, یا آپ 79 میں انٹر ہوا تھا. اچھا 79 کا بیچ, تقریباً آپ کو 83 میں آپ 83 نہیں, وہ زمانہ ہمارا 6-7 سال کا تھا نا. وہ تو انجینئرنگ 5 سال میں ہوتی تھی, 6-6.5 سال میں ہوتی تھی, کیونکہ وہ ایگزامس کبھی کہتے پوسٹ پون کر دو یا کوئی حالات خراب ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد پھر بعد میں کچھ ریگولرائز ہوا تھا, تو ہم 86 میں پاس آؤٹ کیے تھے. آپ جب کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو
سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ برطانیہ کا رخ کرے یا امریکہ کا رخ کرے، کیونکہ جو ویسے دنیاوی لحاظ سے جو قدر و منزلت یا جو آپ کہیں کہ پوٹینشیل آپ کی جاب کی امریکہ یا یو کے میں ہے، وہ شاید ہمارے ملک میں اب تک نہیں ہے. تو آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کبھی کہ مجھے بھی جا کے امریکہ میں سرو کرنا چاہیے؟ ڈاکٹرز کو بہت اچھی پیسے ملتے ہیں وہاں پہ. پیسے میں ملنے کے سے زیادہ جو بھی ہے کہ پوسٹ گریجویشن اس زمانے میں یہی کہ یو ایس اور یو کے ہی ہوا کرتا تھا، اور پہلے یو کے پھر یو ایس زیادہ کھل گیا، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ جو آپ نے پوسٹ گریجویشن وہاں سے کرنی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہوگی اور تھی بھی کہ پوسٹ گریجویشن کروں گا. لیکن میری فیملی کے کچھ پرابلمس تھے، مطلب میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا، تو میں ان کے لیے رکا کہ میں نے کہا میں یہی کروں گا پوسٹ گریجویشن. اور جیسے ہر بچے کی مطلب والدین بھی سمجھتے تھے کیونکہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا اپنے زمانے کا، تو ان کو بھی والد صاحب بھی سوچا کرتے تھے کہ اس کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ باہر جا کے پڑھے. تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا لیکن تمہیں پاکستان میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. اچھا، ماشاء اللہ. یہ تو میرے والد صاحب ماشاء اللہ تاجر گزار انسان تھے، تو ان کی جو ایک عادت تھی وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے، اور اپنی دعا میں اپنے بہن بھائی ان کے بچوں سب کے نام لے لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے لے کر. ابھی حیات ہیں والد؟ نہیں، دونوں والدین چلے گئے. اچھا. والد صاحب تو 89 میں چلے گئے تھے. تو وہ میرے لیے میں نے اپنی زندگی میں ساری عمر ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ماشاءاللہ. اس میں تو کوئی ان شبہ کی نہیں. دعائیں ہیں جو آج میں ہم لوگ اور والدین کی، والدہ کی، والد صاحب کی جو دعائیں ہیں جہاں جہاں کھڑے ہیں، ان کی تربیت ہے. کیونکہ میڈیکل کالج آپ کو جو ہے نا انفارچونیٹلی ہمارا کریکولم آپ کو ایتھکس نہیں پڑھاتا، آپ کو ایمپیتھی نہیں پڑھاتا. یا تو مریض کو دیکھ کے آپ کے اندر ایمپیتھی پیدا ہوتی ہے، یا گھر سے تربیت سے آپ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں لیک ہوتا ہے. اگر خاندان سے اچھا مل جائے تو آپ اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں. پھر ڈا میڈیکل کالج میں پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن وہ شروع میں جوائن کر لی تھی میں نے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک زیادہ امپیکٹ ہوا کہ اس نے بھی ایک یہاں تک پہنچانے میں کافی اس کی بھی مدد تھی. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو ایک دفعہ میں ایک اور ہمارے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا میں کچھ سال پہلے انٹرویو کر رہا تھا، تو ان کی بات ابھی تک میرے ذہن میں نقش ہوئی ہوئی ہے جو انہوں نے کہی، اور انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے انسانیت کے لیے، بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کی تو ایج بھی میرے خیال ہے مسٹ بی اوور 80 ایئرز. یس اپروچنگ 90. اور وہ میرے مینٹورز ہیں، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے. اور میں بھی جب یہ شروع کرا تھا لوگ کہتے کیسے ہوگا کیسے ہوگا، میں نے کہا عجیب صاحب کر رہے ہیں 40 سال سے، تو وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم کے لیے تو ایک راستہ مل گیا نا، آپ کو تو رول ماڈل مل گیا. اور اب آپ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. قابلیت تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ، اور ہمیں نظر آتا ہے انڈس ہاسپٹل کو جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے قبول کیا ہے، اس کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے اس ادارے کے لیے، لوگ دعائیں دیتے ہیں. اور لوگ میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں، اور میں نے آپ سے بھی یہ کہا ہے کہ کبھی اگر آپ کو مجھ ناچی سے کبھی بھی ضرورت پڑے، اس میں کسی بھی آپ کے فنکشنز میں دیکھتا ہوں میرے اور دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے شانہ بشانہ چاہے وہ کوئی فنڈ ریزنگ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، تو میں حاضر خدمت ہوں آپ کی. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب قبولیت کا معاملہ ہے. تو ادیب رضوی صاحب نے مجھ سے کہا ایک دفعہ انٹرویو میں، کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اس سے بڑی ستم ظریفی نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی انسان اپنا علاج اس لیے نہیں کروا سکے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح بات. اس کی مالی استطاعت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی ان کی، اور ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے میڈیسن کیا ڈاؤ سے، برائٹ اسٹوڈنٹ تھے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اچھی ڈاکٹر بن گیا بیٹا تو شادی کرنی چاہیے اس کی. تو سب سے پہلے تو شادی کی ہوگی آپ نے گھر والوں کے مشورے سے، پھر سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوں گے. تھوڑا سا بتائیں اپنی ابتدائی پس منظر کے بارے میں کہ میڈیکل کالج کیا، ڈاکٹر بنے، شادی کب ہوئی، جی کیسے آغاز ہوا آپ کی زندگی کا؟ میں نے بیسکلی جیسے میں نے کہا ڈاؤ سے میں نے گریجویشن کیا تھا. اسکولنگ میری 2 اسکولز میں ہوئی تھی. ایک جوفلہرسٹ ہائی اسکول تھا سوریہ بازار. جوفلہرسٹ میں پڑھے میں؟ میں جوفلہرسٹ. اوہ، تو پھر تو جوفلہرسٹ تو
اتفاق سے میری بیگم بھی جوفیلس کی پڑھی ہوئی ہے. اچھا اچھا. اور میری مدر ان لا نے پڑھایا ہے وہاں پہ. کیا نام ان کا کلثوم بیگم نام تھا ان کا. ڈاکٹر خان ان کو مسز خان کہتے تھے غالباً. شاید مجھے مس ڈونی یا ڈورتھی نام تھا. ہاں وہ میں ہماری جو پرنسپل تھی, پرنسپل جو ان کی مالک تھیں مس ڈی ایبرو. ہاں مس ڈی ایبرو. مجھے کیونکہ میں نے اپنی بیگم سے سنا ہے وہ پورا وہ ایک پرپس بلڈ اسکول تھا, اور وہ میں نے وہاں کلاس 8 تک پڑھا کیونکہ وہ وہاں سائنس نہیں ہوا کرتی تھی. اچھا. تو پھر میں اسپرنگ فیلڈ اسکول میں آ گیا تھا KDS کے 1 میں, تو وہ بھی ایک بہت اچھا اسکول تھا. تو اسکول کا امپیکٹ ہے, اور میں ہمیشہ پرفیکٹ رہا اپنے اسکول میں بھی, وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. اور اب کے اساتذہ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں گرومنگ کے اندر. بے شک. تو وہاں سے پھر داؤ سے گریجویشن کیا, پھر میں نے پوسٹ گریجویشن کالج آف فزیشن سے کیا, پہلے جنرل سرجری کیا, پھر اور کارڈیک سرجن بائی پروفیشن میں کارڈیک سرجن. کارڈیک سرجن ہے بائی پروفیشن. جی جی مجھے پتا ہے کہ سرجن ہیں آپ, لیکن کارڈیک آئی وازنٹ شیور کہ سرجری میں کہاں. میرا ایکچولی جو میرا خواہش وہ تو واقعی میں نے تو ایسی ایک پوئٹک اسٹائل میں کہا تھا کہ درد دل, تو واقعی درد دل کے ڈاکٹر نکلے ہوئے. مگر یہ نہ ہو جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو دیتے تھے ہم کو دوائے دل, وہ دکان اپنی بڑھا گئے. نہیں, اس میں بھی ایک اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا, کیونکہ جس زمانے میں ہم لوگ تھے اس زمانے میں کارڈیک سرجری بہت عام نہیں تھی. کارڈی واسکولر ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں پر کارڈیک سرجری ہوتی تھی. سرجن رحمان میرے مینٹور ہیں, انہوں نے مجھے, ان سے میں ٹرینڈ ہوں, ان سے ہمارے فیملی ٹرمز بھی تھے. تو ایک میں جب 3rd ایئر میں تھا تو ایک کھانے پہ گھر پہ آئے ہوئے تھے, تو پہلا میرا ان سے تعارف ہوا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ابھی میڈیکل میں پڑھ رہا, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو میرے پاس بھیجنا, میں کارڈیک سرجن بناؤں گا. اور میری بھی خواہش تھی کہ کارڈیک سرجری کرنی, اور مشن میرا یہ تھا کہ میں نے سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, کیونکہ صرف NICVD ہوتا تھا, پبلک کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی. تو پھر میں نے وہاں سے ٹریننگ لی, اور پھر میں گیا کارڈیک سرجری میں. ادھر 91 سے 94 تک میں وہیں تھا. پھر میں کالج آف فزیشن سے 95 میں نے فیلوشپ کی, اور پھر میں 96 میں ڈا میڈیکل کالج میں مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی میرے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر. 91 میں میری شادی ہو گئی تھی. اچھا. کس ایج میں شادی ہوئی آپ کی؟ 91 کا مطلب ہو گیا 29 کی ایج. 29 کی ایج میں تھا. میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں, میری فرسٹ کزن ہے. میرا بیسک تعلق پشاور سے ہے, پشاور شہر سے. اچھا. لیکن میرے والد صاحب 56 میں کراچی آ گئے تو میری تعلیم اور پیدائش کراچی کی, تو آئی ایم اے ٹرو کراچائٹ بیسک. اچھا. لیکن میرا باقی خاندان سارا پشاور میں تھا. اچھا. تو ہم ماشاء اللہ 11 بہن بھائی, 7 بھائی اور 4 بہنیں. اور تو جیسے میں نے بتایا 91 میں میری شادی ہو گئی تھی. 95 میں میرا پہلا بیٹا ہوا تھا, جو کہ پھر ایک بیٹی ہے, پھر ایک بیٹا ہے, تو 2 بیٹے 1 بیٹی. ماشاء اللہ. بہت. تو بچوں کے لیے آدمی کرتا ہے, تو بچے سب سیٹ ہو گیا ماشاء اللہ, سب کی شادیاں کرتی ہیں. سب کی 24 سال کی میں شادی کر دی. تو لگتا نہیں کہ ابھی آپ اس عمر میں نانا یا دادا بن چکے ہوں گے؟ نانا بھی بن گیا, دادا بھی بن گیا, ایک نواسی ہے, ایک پوتی ہے. اچھا. ویسے جلدی عمر میں شادی کرنے کا یہ ایک بینیفٹ ہے, ویسے بہت جلدی آپ اپنے سامنے اپنے بچوں کو گرون اپ دیکھ بھی لیتے ہیں. صحیح بات. نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بچوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک بڑا بینیفٹ. آئیڈیل ایج تو 24-25 ہوتی ہے. ہاں صحیح تو بات. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی اور بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, آپ اپنے پوتے پوتیوں کی اور نواسیوں کی بھی شادی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کتنے آپریشن کرتے ہیں آپ ویکلی یا آن ڈیلی بیسس؟ ہاں, میں ٹل 2018 تک میں تقریباً ہفتے میں کوئی 8 آپریشن کرتا تھا. میں ڈیلی کی 2 سمجھیں تو 5 دن تو 10 آپریشن ہو جاتے تھے میرے. پھر 18 کے بعد میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا تھا ڈا میڈیکل کالج سے, کیونکہ اس کا ڈپارٹمنٹ بھی میں نے خود بنایا تھا پرائیویٹ فنڈنگ سے. اچھا. کیونکہ مجھے تو جاب تو مل گئی اسسٹنٹ پروفیسر کی, پھر یہ بتا دیا کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہے اگلے 3 سال آپ کے لیے کارڈیک سرجری کے لیے. اوکے. تو فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, پیسے جمع کیے, 8-10 کروڑ روپے, اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری بنا دی. تو مجھ سے وہ کہا کرتے تھے حکومت نے کیا مدد کی. میں نے کہا جی مجھے کرنے دیا, یہ بڑی مدد تھی. واقعی بڑی مدد تھی. نہیں کرتے, نہ اجازت دیتے تو میں نہیں کر سکتا تھا. پھر پرائیویٹ پریکٹس کرتا رہا, دوسرے راستے میں نکل جاتا, لیکن وہاں کا شغف نہیں تھا. لمیہ نے اس طرف نظر نہیں ڈالنے دی. تو بس پھر وہاں سے میں نے
18 میں کیونکہ 2007 میں انڈس شروع کر دیا تھا ہم نے جی. تو شروع میں تو میں صبح یہاں آتا تھا پھر وہاں 3 بجے پہنچتا تھا. لیکن الحمدللہ اس دوران ہم جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگریس دی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کیونکہ ہمارا جو بنیاد تھی انڈس ہاسپٹل کی وہ یقین پہ تھی. وہ یقین بھی یہاں سے تھی کہ تھی اللہ کرے گا. اور اب آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ وہ کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ ویسے تو یقین ہوتا ہے مگر ایک یقین ہوتا ہے کہ سینگ از بلیونگ ہوتی ہے. وہ تو ہم کہیں پڑھتے ہیں نا ہمیں بتاتے ہیں علماء کہ قرآن مجید کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ اللہ سے یہ ایک طرح سے التجا کی تھی کہ یا اللہ یقین تو ہے لیکن اپنی ایمان کی کامل ہونے کے لیے میں چاہتا ہوں کیسے آپ مردہ کو زندہ کریں گے. اور پھر وہ جو پرندے کی بات ہے کہ پرندوں کو کاٹ کے ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دو اور پھر اللہ کے نام پہ پکارو ان کو تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. یہ جو یقین ہے بال یقین کے ساتھ کہ جسے کہتے ہیں انسان کو بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور آج آپ میں سمجھتا ہوں اس مقام پہ ہیں. انڈس ہاسپٹل کا خیال کیسے آیا؟ ایک ڈاکٹر برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, شادی ہو گئی, اللہ نے بچے بھی دے دیے, نام بھی ہو رہا ہے. عام طور پہ 10 میں سے 6, 7, 8 لوگ وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار اپنی فیملی کے لیے میں نے کر لیا جو بھی مجھے ایکوائر کرنا تھا, اٹین کرنا تھا, اچھا ہو گیا, اب مجھے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے یا ان کا فیوچر سیٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. یہ میرا ایک ڈریم ہے اور یہ میرا زندگی کا آبجیکٹیو ہے. تو آپ کو اس سے بڑھ کر یعنی اپنی خاندان سے بڑھ کر اپنے آس پاس کے لوگوں سے بڑھ کر ایک انسانیت کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے تعارف میں کہا یہ آپ کے والد کی دعا تھی, تو کیا یہ وہی آپ کے ذہن میں بار بار اسٹرائک کرتی تھی؟ نہیں ڈیفینیٹلی وہ تو تھی, دعا تھی اور وہ اسی کی قبولیت تھی کہ اللہ نے خدمت اسلام کے انسانیت کی خدمت کے قبول کیا. اصل بات جب وہ سول ہاسپٹل میں جب داخل ہوئے تھے ڈاؤ میڈیکل کالج کے ساتھ تو ہسپتال میں اور PWA کے ساتھ پیشنٹ ویلفیئر کے ساتھ رہنا اور پھر مریضوں کو کی فلائٹ کو دیکھنا, ان کی بے بسی کو دیکھنا. آپ کے والد ایڈمٹ ہوئے تھے؟ جی نہیں میں پھر 79 میں جب داؤ میں آ گیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا مریضوں نہیں میں اپنی بات. اچھا آپ اپنی بات کہ جب میں دیکھا وہاں پر کہ جی اب آپ وہاں پر غریب ترین لوگ ہی آیا کرتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور ہر مریض اور زیادہ تر انٹیریئرز آف پاکستان سے ہوتے تھے, انٹیریئرز آف سندھ سے سب سے زیادہ ہوتے تھے, پھر KPK سے. اور وہی جو کچھ جمع پونجی ہے وہ پھر کے پورے کا پورا خاندان کراچی پہنچ گیا. اپنی کوئی تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا نا, کوئی اپنی بکری بیچ کے آیا, کوئی اپنی بھینس بیچ کے آیا, کوئی اپنا گھر بیچ کے آیا. تو ان کی حالات دیکھتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں بھی حص ہو تو وہ کچھ نہ کر سکے, نہ کرنا چاہے, تو وہ اس نے آپ کو جھنجھوڑا. اور پھر وہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے جب ہم نے 1979 میں وہی بن گئی تھی وہاں پر پھر میں داخل بھی اس میں بھی جوائن کر لیا تھا. پھر وہاں سے دیکھا, پھر اس کے بعد بلڈ کا حالات دیکھے تھے. تو 1981 تک جو سورس آف بلڈ ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے, یہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. یہ سول ہاسپٹل کے باہر فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوتے تھے. اور کیونکہ لوگوں کے اندر جذبہ تھا نہیں, والنٹرزم تھا نہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کریں, یہی سوچ تھا. اور یہ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا, ہیپیٹائٹس, ملیریا اور ہیموگلوبن جو تھا, بٹ وہی ایک تھی جس سے لوگ بچتے بھی تھے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو اس کا شعور کب آیا, کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ اسکول میں نے 85 میں میٹرک کیا ہیپی ہوم سے, تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ فاطمیت وغیرہ بن چکے تھے غالباً, اور ہمیں آ کے پہلی دفعہ یہ ایک شعور دیا گیا اسٹوڈنٹس کو آ کے کہ یار سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ایک بہت بڑی آپ نیکی کمائیں گے, اور پلس یہ کہ یہ کوئی آپ کے ہیلتھ کے لیے ہارمفل بھی نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں بڑا شوق, مجھے یاد ہے میں نے اور میرے بڑے بھائی نے باقاعدہ کارڈ بنائے تھے اپنے ڈونرز کے, اور ہم مہینے میں یا شاید 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک دفعہ جاتے تھے, اور ایک کنٹینمنٹ فیل ہوتی تھی دل میں کہ یار ہم نے کوئی کام کر لیا انسانیت کے لیے. یہ وہی سال تھا. اچھا 81 میں جب 81 میں یہ لوگ جو ہے نا یہ بلڈ ڈونرز یہ اسٹرائک پہ چلے گئے. اسٹرائک پہ چلے گئے یہ بھی اپنے پیسے بڑھوانے کے لیے. اچھا پہلے ان کے بلڈ لگتا تھا, انہیں کا بلڈ آتا تھا, اور کوئی نے اکا دکا کبھی کسی نے کر دیا یا ہم اسٹوڈنٹ نے کبھی ڈونیٹ کر دیا. کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوتا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بلڈ لگا تو کسی وجہ سے چلیں؟ نہیں وہ اپنے ساتھ آج جو ہم ہیپیٹائٹس C میں اور ہیپیٹائٹس B میں 10% آف دا پاپولیشن
نارمل پاپولیشن ہیلدی پاپولیشن 10% افیکٹڈ ہے, جی انفیکٹڈ ہے. یہ وہی بیج ہم نے جو بویا ہوا تھا آج تک پا رہے ہیں اس کا. تو یہ 81 میں اسٹرائک پہ چلے گئے اپنے پیسے جو ہے نا بڑھوانے کے لیے. ایک ہی سوچ تھا, اس کے کچھ اموات بھی ہوئی لوگوں کی, بلڈ نہیں ملا. ہم نے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا ایک دوسرے کو کہ بھائی بلڈ دے دو. لیکن وہ اسٹرائک واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہم نے کہا یار یو کانٹ بی ہوسٹیج ٹو دیز پیپل, لیٹس میک اوور اون بلڈ بینک. تو 1982 میں اس ملک میں پہلا والنٹری بلڈ بینک جو اس ملک میں بنا وہ ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے بنایا. اور میری خوش قسمتی یہ تھا کہ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. تو وہ ہم نے جب بنایا, اور اسی وقت اس سے 1-2 مہینے بعد فاطمہ بھی شروع ہوا اور حسینی. حسین, یہ 3 تھے. فاطمہ تو یہ جہاں بریٹے روڈ پہ جہاں بھی ہے یہ اس کے فٹ پاتھ پہ تھا. اچھا بالکل مجھے یاد ہے کہ اس سب مجھے یاد ہے کیونکہ وہ دلیپ کمار صاحب آئے تھے اس کی شروع میں بعد میں فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوئی تھی, اس کا انوگریشن تھا. ہاں, ان کا ریفل بھی نکلتا تھا وہ. تو وہ بڑا مشکل کام تھا کہ اس کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. ایک یونٹ جاتا تھا, جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے, کہ 2 چلے گئے. اور عجیب ہوتا تھا. مجھے وہ ایک عورت یاد ہے جو کہ پٹھان عورت تھی, لیبر روم میں موت عزیز کی کیفیت میں تھی بلیڈنگ کی وجہ سے. تو وہاں سے کال آئی, میں گیا اس کے اٹینڈنٹ کو, اس کے شوہر باہر کھڑا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارا بھائی تم اتنا بلڈ دے دو, نہیں تو یہ عورت مر جائے گی, تمہاری بیوی مر جائے گی. اچھا, وہ خان صاحب مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں نے یہ خون دے دیا تو یہ تو میری بہن ہو جائے گی. اچھا, تو میں نے کہا کہ بھائی ایسے بہن نہیں ہوتی ہے. اس کو سمجھا بجھا کر, جب میں اس کو سمجھا بجھا کر بلڈ بینک کی طرف لے جا رہا تھا تو راستے میں اس کا وہ مل گیا, باپ مل گیا, بوڑھا باپ. لڑکی کا باپ نہیں, اس کا شوہر, ہاں اس کا سسر. تو کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خون دینے جا رہا ہوں. اب باپ اڑ گیا, اس نے کہا تم نے خون دیا, میں اپنے دیوار پہ سر ماروں گا, اپنے آپ کو مار لوں گا. اب اس کے باپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بابا جی آپ کی بہو ہے, مر جائے گی نہ مر جائے, دوسری آ جائے گی. تو ان حالات میں وہی بلڈ بینک ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ آج تک چلاتے ہیں. 275 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل ڈونرس ختم ہو گئے. صحیح بات ہے. تو بس وہاں سے پھر یہ یعنی سب سے بنیادی بات تو پھر یہ بھی جو ایک ان اویئرنیس ہے سب سے پہلے, اور یہ اویئرنیس کی کمی اس وقت شروع ہوئی. سوشل ٹیبوز جو ہیں یہ اس طرح کے, سب سے پہلے تو یہ راہ میں رکاوٹ. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ جو انڈس کا جو خواب نظر آیا تو وہ 87 میں دیکھا گیا. اچھا. 1986 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جی بوری بازار میں بام بلاسٹ ہوا تھا. پہلا بام بلاسٹ کراچی کے اندر. میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور مجھے یاد ہے سول ہاسپٹل میں, اور سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی اس وقت بہت برے حالات کی ہوتی تھی, اب تو بہت بہتر ہو گئی ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ زخمیوں میں سے زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا اور ان کو فرش پہ ٹریٹ کیا. لیکن ایک اچھی چیز نظر آئی جو کہ وہ ایمرجنسی کے باہر جو ہے نا ایک لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک عظیم قوم ہے. میرے خیال میں کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. وہ چاہے آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں, 2010-11 کا سیلاب دیکھ لیں, کووڈ دیکھ لیں, یا بھی پچھلے سال جو سیلاب آیا, جس طریقے سے یہ قوم ریئیکٹ کرتی ہے. جی بس میری دعا ہے کہ عام حالت میں بھی ویسے ہو جائے. ہاں صحیح بات. صحت مند خوشحال پاکستان دیکھ سکتے ہیں. بے شک صحیح. تو جب اس کرائسس سے نکلے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ایمرجنسی نہیں بناتے ہیں. اور اس وقت ارشد شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ سے ہم نے ایک بڑا 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا نقشہ بنوایا, اور اس وقت 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا, اور ہم نے ایک نئی ایمرجنسی کی بنیاد ڈالی. پیسے جمع کرنے شروع کیے, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے. اوکے. وہاں جاتے تھے, ہم پریزنٹیشن دیتے تھے. اتفاق سے ہم کو ایک فوٹوگرافر کے پاس کوئی اس جائے حادثہ کی تصاویر تھی کہ آگ لگی ہوئی ہے, لوگ بھگدڑ مچی ہوئی ہے, انسانی اعضاء تاروں پہ لٹکے ہوئے ہیں, درختوں پہ شاخوں پہ لٹکے ہوئے ہیں. تو اس کے ہم نے اس زمانے میں تو آپ کے پاس یہ سلائڈ شو ہوتے تھے اپنے کیراسول کے اندر, آپ نے سلائڈ دکھائی ہے, کمپیوٹیشن پیریڈ تو تھے نہیں اس زمانے کے. تو 36 لاکھ روپے میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے. اچھا ماشاء اللہ. تو 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے, 5 پیسے, 10 پیسے, 4 آنے, 8 آنے, یہ کوئی تقریباً 3 لاکھ روپے کی 40 بوریاں تھیں. اور اس کو کنورٹ کرانا ایک عذاب تھا. ووٹنگ مارکیٹ سے جا کے سارے.
تو اور دوسرا چیز جو اس وقت ہنڈرنس جو دکھتی وہ PWD نے دی تھی، پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ، بہت روڈ اٹکا ہے. تو اناگریشن سے ایک رات پہلے بورڈ لگ رہا تھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. تو خواب 1987 میں دیکھا، جو 2007 میں شرمندہ تعبیر ہوا. 2007 تقریباً 13 اور 3 16 سال ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک خیال آ رہا ہے میرے، چونکہ بس ہمارا اینڈ پہ جا رہے ہیں ہمارے یہ گفتگو شنید جو ہے اور یہ سیشن جو ہے، کہ یہ ایک عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ تو ایک طرح سے ایک مافیا کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یعنی میں سب کو نہیں کہہ رہا، سوائے چند ایک کے، زیادہ تر صرف ایک منی میکنگ یا کیسے ریونیو جنریٹ کرنا ہے ہاسپٹلز میں، اننیسیسریلی کیسے ایک مریض کو، یعنی وہ ٹیسٹ جو ہو سکتا ہے کہ ضروری ہوں، وہ ٹیسٹ جو ہو سکتا ہے ضروری نہ بھی ہوں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ صرف جو پرسیپشن ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بزنس ہے نا، جب چیز بزنس میں جائے گی، چاہے وہ بزنس کسی قسم کا بھی ہو، جی اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ چاہے عام اس کی بھی ہو، کوئی بھی بزنس ہو، کریانہ کی بھی ہو، اس میں اچھے بھی لوگ ہوں گے، ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہے نا برائی نیکی بہت کرنے کے بعد اس کی وہ ہوتی ہے، نظر آتی ہے. برائی چھوٹی بھی ہو تو بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو آپ مطلب ہمارے ہاسپٹل میں بھی کوئی، دنیا میں ہر جگہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، سب جگہ ہوتی ہیں اور ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں. مطلب اگر کوئی میرے استاد تھے تو کسی نے، آپ کسی سے بات کرے تو کہا یار بس بہت کام کر لیا اس نے کہا، اور اس میں اچھا کمپلیکیشن کوئی کہنا بس کچھ بھی نہیں. تو جب چلے گئے کہتے یہ سرجری نہیں کرتا، یہ سرجری نہیں کرتا. مطلب جب آپ گاڑی چلائیں آپ کہیں گے میری ساری زندگی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو کراچی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو لگ جاتا ہے. آپ لاکھ کوشش کریں مگر دوسرا ہاں مطلب بات یہ ہے کہ وہ وہی ہے کہ جی مجھے کبھی کلاس میں ڈانٹ نہیں پڑی تو مطلب ہم کلاس میں گئے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے نا کہ جس نے سبق یاد کیا اور پٹائی اسی کی ہوئی جس نے سبق یاد کیا. تو بات یہ کہ وہ ہے، ہوگا. اور اسی لیے میں کیونکہ ہم جب اس ماڈل پہ آ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چل سکے گا. وہ اس لیے کہہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ماڈل لے لو جو کہ رابن ہوڈ ماڈل ہوتا ہے، کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اس سے لو، اس سے سبسیڈائز کر دو دوسرے کو. یہ کام ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا پھر ایک جنریشن میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہو جاتا ہے. تو بزنس کے لیے جو بزنس ہر جو ہے نا وہ بیسیکلی کٹ تھروٹ ہوتا ہے. وہ ہر ایک جو ہے نا انفارچونیٹلی دیکھے ہمارے تو مطلب کہتے ہیں کہ مناسب وہ بولتے ہیں اپنا پروفٹ جو ہے نا مناسب ہونا چاہیے، جو کہ یہ نہیں ہوتا کہ 100% 200%. انفارچونیٹلی وہ بھی ہوتا ہے، پھر ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. انسان کا جو اسٹرکچر اللہ نے بنایا نا، جو فرما بنایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا اور یہ بتا دیا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ملاوٹ کرو گے تو یہ ہوگا. تو پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، پاس ہونا ہے ہم نے، کہ اگر میں پیپر پڑھوں نہیں، آؤٹ ہوئے پیپر کو نہ پڑھوں اور پھر میں اپنے طریقے سے چلوں تو میں نے فیل ہی ہونا ہے. اس کی ریمیڈی بھی پتہ ہے اور اس کی وہ بھی پتہ ہے. تو اس لیے مشکل کچھ نہیں ہے. مقصد تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا کہ الٹیمیٹ پرپز آف لائف تو اللہ میاں کی عبادت ہے نا. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون عبادت یہ نہیں احسن عمل کر کے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو بنیادی ارکان ہے. جی ہاں، اس کے بغیر تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے نا. بے شک آپ کا ہر عمل میں وہ عبادت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے مطابق کریں جیسے اللہ نے کہا ہے. واہ. ہر عمل. میں آپ سے بات کیسے کرتا ہوں، میرا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے. ہم سب جو ہے نا اپنے حق کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنی فرض کی بات نہیں کرتا. میں اپنا فرض ادا کر دوں تو آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے، آپ اپنا فرض ادا کر دیں تو میرا حق ادا ہو جائے گا. واہ. میرا فرض ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. میرا فرض ہے کہ میری کسی شور شرابے سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. میں وہ چیز آواز پہ ٹی وی لگا کے رکھوں اور بیچ بات کوئی بیمار سو نہ سکے. تو اس کا حق تو ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سے یہ بات سمجھ جائیں تو پھر سب کچھ آسان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے، ویسے تو آپ بہت ہی ماشاءاللہ اکامپلشڈ پرسنالٹی ہے آپ کی، بہت کچھ زندگی میں اچیو کیا آپ نے،
مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی خلش یا کوئی ایسی کوئی کمی آپ کو، یا کوئی ایسا کوئی کبھی فیل کرتے ہوں، کوئی یا ریگریٹ فیل کرتے ہوں کسی ڈیسیجن پہ یا کسی رشتے پہ یا کسی تعلق پہ؟ ناٹ مائی نالج، برادر میں سمجھتا ہوں کہ میری استطاعت سے اور میری حیثیت سے اور میری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کام لے لیا، اللہ تعالیٰ نے زیادہ کرا دیا. اور وہ ایک جو سوال خاص پہنچا جاتا ہے کہ چیلنجز کیا تھے آپ کے لیے، بہت ہی ہوئی ہوگی اس کے لیے آپ نے کیا لیکن ہم فرشتے تو ہے نہیں، چیلنجز آئیں گے، اس کو آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ دیکھنا ہے، وہ کرنے کی بات ہوتی ہے. اور اس کے لیے کرتے کیا ہے، وہ تو راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلح پہ بیٹھے ہیں، بس اللہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگے، کچھ نہ کچھ غلطی تو کی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میجورٹی غلطیاں کی ہوں گی کہ جس کے لیے تو آپ نے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ میاں سے، اور اللہ میاں پھر اس کو معافی کرتا ہے. ایسی چیزیں کرائے، مطلب آپ کو جب بھی کبھی بات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا احساس ہوتا ہے، جب میں کسی سے بات کر کے آتا ہوں جب احساس ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے بہت ساری ویکیبلری میری تھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، کیسے ہو گئی، اور کس طریقے سے لوگ تھے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی اس پورے اس کے اندر، کہ میں جس شخص کے پاس اس یقین کے ساتھ گیا کہ اس نے مجھے دینا ہے، وہاں سے کبھی نہیں ملا. مطلب اسی شخص کے میں نے کہا جی میں نے علی کے پاس جانا، اس نے تو نہ دوسرا سوچنا ہے، اس نے کہا یہ پکڑ لے جاؤ، اور وہاں سے کبھی نہیں ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں تو حضرت علی کا فرمان ہو گیا نا کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. میں بتا رہا نا، ہماری وہ جو ہم نے تو سب کچھ بغیر پیسے سے شروع کر دیا تھا، تو ایک ایل سی کھول دی ہمارے 4 کروڑ روپے کی تھی، اور اس وقت جو ہے زیرو مارجن کے اوپر پیسے سے تھے نہیں، ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی. تو 6 مہینے گزر گئے، جب آنے کا وقت نزدیک تو ہم لوگ شام کو بیٹھے ہوتے، تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ جو ہے وہ اینجیوگرافی مشین کب آئے گی، کیونکہ اس کے لیے ہم کو ایک جگہ کھلی رکھنی تھی تاکہ وہ اندر آ جائے، پھر اس کے بعد اس کو بند کریں گے اور کھڑکی لگائیں گے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں نے کہا بس آنے والی ہوگی، کہ پیسے اس کے وہ تو آئے نہیں. وہ لٹرلی مطلب اپنی کرسی سے نیچے کرے، بھائی تم نے کیے کبھی کرتا ہی کیا ہوگا. اچھا ابھی ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی تو ایک فون بج گیا میرا، تو ایک فاؤنڈیشن سے فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھیجا تھا، ایک ریکویسٹ بھیجی تھی، کل بورڈ میٹنگ میں یہ اپروو ہو گئی ہے، چیک کس کا نام بنے گا؟ تو میں نے ان کو کہا انڈس ہاسپٹل کا نام بنے گا. اور جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، میرا جو اسٹاف آفیسر ہے وہ ایک لفافہ لے کے آتا ہے، وہ جو DHL کا تھا لفافہ تھا، اس کو کھولا تو وہ شپنگ ایڈوائس تھی کہ اگلے ہفتے آپ کی مشین پہنچ رہی ہے. اوہ مائی گاڈ، کیسے سنکرونائزڈ ہوئی ٹائمنگ، حالانکہ یو ڈidn't plan for that. نہیں وہ تھا ہی نہیں نا، وہ تو ٹینشن نہیں، لیکن وہ the best planner سب بیٹھا. لیکن اللہ میاں بہت پریسائز پلاننگ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار جو میرے دوست مجھے کہے یار اللہ میاں اگر پہلے کر دیتے تو اس کو کیا یہ مسئلہ کیا آتا ہے یار، خواہ بخواہ ٹینشن بھی رکھا ہے. میں نے کہا اللہ میاں رکھتا ہے ٹینشن تاکہ تم مجھ سے مانگو. پھر تو سب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تو بڑا آسان ہے. صحیح بات ہے واقعی. نہیں بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی میسج اس پلیٹ فارم سے، میرے پلیٹ فارم سے، ایک دفعہ پھر آپ یہاں پہ تشریف لائے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے عزت بخشی ہم سب کو، ہماری ٹیم کو. آپ کوئی میسج آخر میں، آپ کا یہ میسج بہت سارے لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. میسج میرے کہ یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب نے کرنا ہے، اور یہ چلانا مشکل نہیں ہے. مطلب یہ میں صرف کراچی آپریشن دیکھوں تو یہ تقریباً 1 بلین امت سے تھوڑا اوپر ہے، اور اس کو پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. مجھے صرف 1 لاکھ آدمی چاہیے، 10,000 روپये ماہانہ دیتے تو یہ 1 بلین امت بن جاتا ہے. اور اگلے 3 سال میں 5 لاکھ آدمی کر دوں تو میرا یہ 5 لاکھ ہو جائے گا، جب میرا خرچہ 5 لاکھ پہنچ چکا ہوگا، 5 ارب پہنچ چکا ہوگا. تو یہ 5 لاکھ 10,000 روپये کنٹینیوس دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کا ہمارا پروگرام چلتا ہے شاکرین کا ہے کہ شاکرین کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میرا شکر ادا کرو گے، میں اس دنیا میں بھی اور جہان میں بھی تمہاری سوچ سے بہتر بڑھ کے دوں گا. اور اس کے سب سے بڑا یہ ہوتا ہے صدقہ کریں، اور صدقہ روز کرتے ہیں.
روز کرنا چاہیے تاکہ آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں. روز آدمی کو یاد نہیں رہتا, بے شک. تو آپ روز کا جو ہے نا آپ ایک ڈائریکٹ ڈیبٹ ڈال دیں گے تو ہر مہینے نکل جائے, پتہ بھی نہیں لگتا. بے شک. ابھی اس وقت میں یو کے سے آ رہا تھا تو میں دل میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کچھ نہ کریں, آپ 1 پاؤنڈ روز ڈال دیا کریں. وہاں بڑا آسان ہے, وہ بینک میں کہتے ہیں 1 پاؤنڈ نکالتا رہتا ہے, یہ پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ پاؤنڈ کے کوئنز ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. تو یہ بہت آسان ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم سب کو لے کے آگے چلنا ہے. تو ایک ماڈل یہ ہے انشاءاللہ جو کہ اب ہم سب مل کے اس کو کر سکتے ہیں, اور یہ پھر بتائے گا کہ جی, کیونکہ اس وقت دنیا کسی ماڈل کی تلاش میں ہے کہ جو کہ ہیلتھ کیئر ہو. چاہے یو ایس کا ماڈل بہت ہی لیتھل ہے, وہاں پر کسی انسان کی اگر انشورنس نہیں ہے تو وہ بہت برے حالات کیا ہوتا ہے. تو ہوپ فلی دس ماڈل ول بیکم اے ماڈل جو کہ دنیا اس کو ریپلیکیٹ کرے گی انشاءاللہ. آپ سب سے دعاؤں کی ضرورت ہے, بے شک, کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہماری دعائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں ایسے سخی لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے جو بطور مدد ڈاکٹر صاحب کو عطا کیے گئے, اللہ تعالیٰ کی مدد یہ لوگ ہی ہیں, آپ ہی لوگ اللہ کی مدد ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. اور اس میں بڑھ چڑھ کے اور بھی حصہ لیں, جتنا کر سکیں اور کریں, تاکہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا شہر کراچی بلکہ اب ڈاکٹر صاحب چلے گئے پنجاب میں, لاہور میں, تو انشاءاللہ بہت جلدی فنکشنل ہو جائے گا ہاسپٹل, پھر KPK میں, پھر بلوچستان جانا ہے, اور پھر اللہ کرے کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب یہ اس ماڈل کو یعنی ابتدا کر سکیں اس کی. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. جی بس میں اسی بات پہ رخصت آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ یہ جو شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو شکر ادا کریں, اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی جو بھی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے, آپ اس میں مزید اضافہ ہو, تو شکر ادا کریں اٹھتے بیٹھتے. اور جو مجھے سمجھ میں آئی, جو میں نے اپنے بڑے لوگوں سے سیکھا, شکر کا مطلب, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی صرف یہ تو زبانی شکر ادا کرتا ہے آدمی, یار ابھی بولتا رہتا ہے, دل میں نہیں ہے. وہ بھائی آپ نے دل دیکھا ہے کسی کا کہ وہ دل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کچھ لوگ اس خیال کے وہ اس خیال کو مانتے ہیں کہ بس دل میں شکر ادا کرو, زبان سے نہیں کرو. تو یہ بھی کیا بات ہوئی بھائی؟ ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو دل تو بنیادی بات ہے, منہ زبانی تو منافقت ہو جائے گی پھر, لیکن زبانی بھی کرنا ہے, یعنی دل میں بھی رکھنا ہے, زبانی بھی, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جاتے جاتے ہمیں کی دے دی کہ شکر ادا کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.